یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر، میرے ساتھ موجود ہیں اشرف میمن صاحب، اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی رہنما بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، جناب حمید تنولی صاحب۔ السلام علیکم۔ کہاں غائب ہو جاتے ہیں آپ؟ آتے ہیں سر، کل بس تھوڑی مصروفیات تھی پارٹی کے حساب سے۔ کوئی مسئلہ نہیں، دیر آئے درست آئے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہماری ٹرانسمیشن کی شان، جان، آن، بدر منیر بھائی جان۔ السلام علیکم۔ واہ واہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین، اور با کرامت رکھے، آمین، اور دعا ہے آپ کا یہ فیض تا قیامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صبح کچھ کہنا چاہیں گے اشرف بھائی بدر منیر بھائی کی شان اصل میں؟ بدر منیر صاحب کے قافیے جو ہے نا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شاعری پوری طرح لگاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کون کتنا جو ہے نا اپنے ذوق میں ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ہمیں جو ہے نا کمی محسوس ہوتی ہے، جس دن آپ نہیں آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ پروگرام کچھ پھیکا سا ہو گیا، تو آپ کی غیر حاضری ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ کیوں کہیں چلے جاتے ہیں یہ بتائیں آپ۔ یہ آپ کا اصرار اسی بات کو رکھتا ہے برقرار۔ کیا واہ واہ واہ، ہمیں دلی ہے آپ سے اور آپ کے سیٹ ٹی وی سے پیار۔ کیا بات ہے، کیا بات کیا ہے۔ بات، واہ یہ واہ۔ شاعر پکے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کے ہمیں مل جاتا ہے قرار۔ کیا بات ہے۔ میں نے کہا میں بھی لگائی دوں ایک قافیہ۔ ہاں صحیح ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم قافیہ جو ہے نا شاعری کرتے رہیں۔ اچھا، سلسلہ تو ہمارا باتوں کا چلتا رہے گا، ہم آپ سے سننا چاہیں گے ایک خوبصورت سی نعت۔ جی، آج میرا ارادہ بھی ایک کلام بڑا پیارا میرے ذہن میں آیا، اور میں ایسی محفل میں، ایسی چینل پر ایسے آتا ہوں کہ جیسے میرا اپنا چینل ہے۔ مہربانی۔ کیا بات۔ میں بے وقت بے مایا ہوں، میں بے وقت چلا عرش کا پایا ہوں، آج میں عرش کا پایا ہوں، ارادے سینکڑوں بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، وہی محفل میں آتے ہیں جن آقا بلاتے ہیں۔ آج میں
عرش کا ہم پایا ہو چند پل جو تیری قربت جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک رنگ بھی نہیں مینو یار منانے دنگ بھی نہیں کس گل دا سوڑیا مان کرا میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جان بھی دردی توڑ نہیں میں قسم خدا دکھانا وہاں قسم خدا دکھانا مینو تیرے جیا کوئی ہور نہیں جیسے ایک عمر گزارا سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ، اور کیا ماحول اور کیا سما بنایا آپ نے بدر منیر بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور حمید تنوری صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جیسا کہ بریک پہ جانے سے بات ہو رہی تھی وومن ڈے کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کرامت بھائی جزاک اللہ، آپ نے سوال اس دن کی مناسبت سے کیا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر دن جو ہے خواتین اور ہماری جو وومن ہے انہی کا ہونا چاہیے۔ بیسیکلی عورت کا حقوق جو ہے وہ اسلام نے جو ہے اسلام نے مرد کے برابر رکھا ہے۔ عورت جو ہے وہ ماں کی صورت میں بھی ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہے، وہ بیوی کی صورت میں ہے، تو عورت کا مقام معاشرے کے اندر جو ہے یہ اسلام نے دیا ہے۔ اور ہمارے محترم بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں، سب سے پہلے وہ مسلم ممالک کی جو ہے پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جو خواتین ہیں، اس کے بعد انہوں نے انسانی حقوق کے لیے بھی کام کیا، خواتین کے لیے خاص طور پہ فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ ان کے دور میں بنا، پولیس وومن پولیس جو ہے یہ یعنی کہ معاشرے کے اندر ان کو عورت کو جو ہے مقام دیا۔ اور باقی اس طرح کے عورت جو ہے وہ گھر کے یہ سمجھیں کہ مین پی ہے جو چلانے والی ہے، وہ اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں جو ہے وہ بچوں کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ اسکول بعد میں جاتا ہے، پہلے اپنے گھر سے وہ سب سیکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اور عورت کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، یا ملازم کی صورت میں ہو، کسی بھی ہو، لیکن اس کی قدر کرنا، اس کو ایک مقام دینا جو ہے وہ معاشرے کے اوپر فرض ہے۔ پاکستان میں کافی حد تک جو ہے عورت کو مقام مل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنا
ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بیوی کو لے لیں. جی ہم لوگ صبح نوکری پہ چلے جاتے ہیں، پورا دن گھر کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہے. تو نوری صاحب اصل میں دین میں جی معذرت، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا تھا کہ دین نے ہمارے یہاں عورت کا رتبہ فضیلت والا ہے. اس میں دیکھیں ماں کی شکل میں جب ہم ان کے رتبے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہیں بڑی عظمت اور بہت ہی فضیلت والا رشتہ نظر آتا ہے ہمیں. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ درسگاہ ہے ماں اپنے اولاد کی، تو وہ ہمارے یہاں تو دین کا جو سب سے بڑا منبع ہے وہ ماں ہی ہے، جو پورا اسلام کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں. اچھا مسئلہ کیا آتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی جو ڈیز ہوتے ہیں نا، تو ابھی بات ہو رہی تھی مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے، تو یہ بالکل صحیح بات ہے. ایک دن کا دن ہمارا نہیں ہے. ہمارا اسلام تو جتنے بھی مدر ڈے ہو، سسٹر ڈے ہو، ہمارے تو 24 گھنٹے یہ رتبے اور یہ عظمت ہمارے ساتھ چلتی ہے، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، ماں کے رتبے کے حوالے سے ہو. تو ہم تو اپنی فضیلتوں میں رہتے ہیں، اور اس کا جو اثر ہم پہ اتنی توانائی، اتنی انرجی دیتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ سے کسی پروگرام میں کہ بیٹی کو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیٹی پانی کا گلاس لے کے جب سامنے آتی ہے تو ہم اپنی کثافتیں ساری بھول جاتے ہیں، اور اتنی وہ جو تھکن ہوتی ہے وہ بالکل دور ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنا اس بات کا جو ہے عظمت ہے اور کتنی فضیلت ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جب اپنے اس محبت اور اخلاص میں جب دیکھتے ہیں تو ساری کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وہ یہ رتبہ جو ہے ہمارا ایک دن کا نہیں ہے. باقی یہ دنیا کے بین الاقوامی ڈیز کے حساب سے تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں یوروپ کو، تو ہم اس سے تقابل تو کر ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں کی اسلام کی جو عورت ہے اس کا تو کہیں اور زیادہ، کیونکہ بیچاری وہ 24 گھنٹے کام بھی کرتی ہے، لیبر بھی کرتی ہے، اور پھر اس کو ساری ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں بڑا بیلنس رکھا گیا ہے. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ جو مدر ڈے ہے، سسٹر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، یہ تمام کا تمام ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے جیسے اسباق یا موضوع لیے جاتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. تو آپ نے جو عورت کا مقام، بیٹی کا مقام اور دین کے ہر شعبے میں ہر مقام بتا دیے، تو آج کوئی مدر ڈے منائے یا فادر ڈے بنائے، یہ تمام کا تمام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اثر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، زبردست. اچھا حمید بھائی میں چاہوں گا اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی تو اس میں کرامت بھائی، رب کی ذات نے باپ کے پاؤں میں جنت نہیں رکھی، ماں کے پاؤں میں رکھی ہے. جس نے اپنی ماں باپ کی بھی خدمت کر لی، یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں بھی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی آپ کو میں بڑے عجیب بھی لگے گا، لیکن مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. میری دونوں سسٹر کی جب شادی ہوگی تو اس کے بعد میری والدہ اکیلی تھیں. میں نے ان کے آگے برتن بھی دھوئے، جھاڑو بھی لگائے اور پوچھا بھی لگائے. اور آج رب کی ذات جس مقام پہ مجھے لے کے آئی وہ دعائیں میرے ساتھ چل رہی ہیں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ. لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ اب ماں سے ملنے کے لیے مجھے قبرستان جانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور ماں کی خدمت سے تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام ملا، کوئی شک نہیں اس میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو باقی یہ کہ کرامت بھائی اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے، باقی عورت کی قدر بہت ضروری ہے. معاشرے کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو مزید اس کا حوصلہ بڑھے گا، آگے بڑھ چڑھ کے باقی چیزوں میں حصہ لیں گی. اور ان کے حقوق جو ہے وہ شوہر کو جو ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی، اگر اس نے 2 شادیاں کی یا 3 کی ہیں، جیسے بھی ہے حقوق برابر ہونے چاہیے. اسلام نے حقوق برابر دیے ہیں. یہاں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، میں نے دیکھ رہا تھا کہ تھوڑا میرے بائک سلپ ہو رہے تھے اس بات سے، جو ہے نا وہ چہرے پہ جو ہے شرارت آ رہی ہے. نہیں وہ تھوڑا بائک سلپ ہو رہے تھے اس بات سے، میں دیکھ رہا تھا بار بار بول رہے تھے آپ آ جائیں. کیا بات ہے. تو باقی کرامت بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عورت دوسرے حساب سے ایک مظلوم بھی ہے. کبھی موبائلوں سے فرصت ملے، تنہائی ہو، لیٹے ہوں، تو ایک بات ذرا تھوڑی سی میں ریکویسٹ کروں گا اس پہ سوچیں. جی. عورت کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے. پیدا ہوتی ہے ماں باپ کا گھر ہے، شادی ہوتی ہے شوہر کا گھر ہے، مظلوم، اور آخر اسی شوہر کے گھر سے جو ہے
वो सफ़र आखिर में चली जाती है। अच्छा, आप मजलूम बोल रहे हैं, मुफ्ती साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये इसका क्या राज है, ये बताइए। औरत मजलूम नहीं होती कि जो आप मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, यार देखें रो साहब, और कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। देखें जिसके साथ भी ज्यादती हो वो मजलूम है। जिस पे अगर बीत रही हो उसको पता है। नहीं, देखिए, अगर कह ज्यादती सकता हूँ औरत मैं। के साथ है तो वो मजलूम है, ज्यादती मर्द के साथ है तो मर्द भी मजलूम है। मुस्कुराहट ये मुस्कुराहट जरूरी नहीं बहुत है कुछ कि- बता गई देखने वाले नाजरीन को। हाँ, और जिस तरह आपने बोला ना कि ज्यादती मर्द के साथ हो रही है तो मर्द मजलूम है। मर्द को तो हाकिम बनाया गया है, जी जी, औरत है मजलूम। आज के दौर में तो बेचारा मजलूम है ना, ऐसा ही है मुफ्ती साहब? नहीं, कोई मजलूम नहीं है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है, सारे ठीक अभी हैं। तो आपने कहा कि जिस मर्द पे जुल्म हो रहा वो मजलूम है। असल में हमारे सामने बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, बाज़ दफ़ा किसी को एक रुख नज़र आता है तो दोनों रुख देखने चाहिए। तो इस अरे तरह के वाह, असल में वाह। मुशाहिदात है ना, तो मर्द भी कई आते हैं बेचारे रोते हुए। अब वो आपके सामने तो कोई एक दो मर्द होंगे जो बिल्कुल आपको खुश फहमी में और खुश नसीब मिले होंगे। तो हमारे सामने तो मसला ही ऐसा ना कि आए रोज़ कोई फतवे पूछने आते हैं, सवालात लेकर आते हैं, दर्द बिल्कुल, लेकर आते बिल्कुल हैं, ऐसे। कहानियाँ लेकर आते हैं। तो इसलिए झुकाव एक जानिब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मर्द भी मजलूम होते हैं, औरतें भी मजलूम होती हैं। नहीं, माशरे की जो अच्छी बात हमारे यहाँ ये है कि औरत को इज़्ज़त दी जाती है, और जो हमारे यहाँ माशरे में औरत का जो मुकाम है वो यूरोप में नहीं या दुनिया में इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलता। देखें अल्हम्दुलिल्लाह असल बात हम ये इस्लाम ने- कहना चाह बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही है। और हमीद साहब ने बात छेड़ी थी और शरारत शुरू की थी, तो मैं घूम के हमीद भाई पर ही आ जाता हूँ। अच्छा, आपके घर में औरतों को हुकूक मिल रहे हैं माशाल्लाह से, भाभी का ख्याल वाल रखते हैं। माँ के बारे में तो आपने बताया कि आपने खिदमत की, खूब आपने सारे काम किए हैं। अब ये बताएं, अभी भाभी का हाथ बटाते हैं, काम वाम करते हैं, कुछ कुकिंग वगैरह करते हैं घर बिल्कुल, में? शादी के शुरू के दिनों में ये जो काम मैंने अभी बताया कि वादा का है कि मैंने घर पे भी किए। अरे वाह, ये मार सुभान होती थी, अल्लाह, कुछ सुभान मुझे शर्म नहीं आती थी। क्यों कि कोई मुझे भाई या बहन बोल नहीं सकता था, कोई दूसरा बंदा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपनी वादा की खिदमत कर चुका था। क्या बात है, क्या देखा, ये रास्ता वालदा की खिदमत करने ये का। देखें ना, ये इन्होंने अभी भी बात पूरी नहीं बताई। ये कह रहे हैं शादी के शुरू के दिनों में मैंने हाथ बढ़ाया था। अच्छा, नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं कर अभी रहे भी हैं, करना बताएं। चाहिए, देखिए, अभी हमेशा मेरे पूरी सबसे जिंदगी। पहले कामल ये भाई, तो मेरी महबूब- रूटीन ये है रिश्ता कि इतना मैं महबूब है। हाँ, सबसे पहले अपने घर को देखता हूँ क्या बात कि मेरे बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मेरे बीवी बच्चों को कोई मसला मसाइल नहीं है। सबसे पहले उनके हकूक़ देखता हूँ, उसके बाद बाहर को देखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ फ़र्ज़ है उसको पहले करो। क्या बात? उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना। वो अभी हमारे ये समझे कि औरत जब ब्याह के आती है, किसी घर में शादी होके आती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है उसके माँ बाप के लिए कि आपने दिल का टुकड़ा जो है ना दूसरे के हवाले कर रहे। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे। हमें भी उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें हैं। अगर हमारी माँ बहन अगर किसी दूसरे के घर में है बहन, अगर उसके साथ जाती हो या उसके साथ उसके हकूक़ पूरे न हो तो कितनी तकलीफ़ होती है। यही मकाम आप उस अपनी बीवी के बारे में सोचेंगे, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो भी आपके हवाले की गई है, आपके पास आई है, तो आप उसके हकूक़ पहले पूरे करें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा नाज़रीन को भी कहूँगा कि अब बीवी के बारे में सोचें और सिर्फ अपनी बीवी के बारे में अपनी सोचें। बीवी ये भी के मेंशन कर दें कि अपनी बीवी के बारे में सोचें। हाँ, ये ठीक है? बहुत ज़रूरी है। और आपने मैं बहुत बात चाह रहा अच्छी था, हमीद साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत स्लिप साथ होकर में निकल जाते हैं ये। स्लिप होकर निकल जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर